السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في الصلاة الشيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 266 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له: یا رسول اللہ احدث فی الصلاة الشیء؟ صلی معنی نماز پڑھانا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فلما سلم، لما معنی جب، فلما تو جب، فلما تو جب، سلم سلام پھیرا، قیل لہ، قیل کہا گیا، لہو آپ سے، قیل لہو کہا گیا آپ سے، فلما سلم قیل لہ، جب آپ نے سلام پھیرا یہ نماز سے فارغ ہو گئے تو قیل لہو آپ سے کہا گیا: یا رسول اللہ احدث فی الصلاة شیء؟ آمانے کیا، آمانے کیا، حدث مانے واقع ہونا، نئی چیز واقع ہونا، حدث نئی چیز واقع ہونا، احدث فی الصلاة شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہے، یعنی کوئی نیا حکم آ گیا ہے، پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فی الصلاة شیء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا نماز میں کوئی نئی چیز واقع ہو گئی ہے، کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ قال وما ذاک، آپ نے کہا وما ذاک، کیا ہوا؟ وما ذاک، وہ کیا ہوا؟ ما مانے کیا، ذاک مانے وہ، وما ذاک کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے؟ قالوا صلیت کذا وکذا، لوگوں نے کہا آپ نے ایسی ایسی نماز پڑھائی ہے، اتنی اتنی نماز پڑھائی ہے۔ صلیت نماز پڑھائی آپ نے، کذا وکذا، کذا مانے اس طرح، کذا مانے اس طرح، صلیت کذا وکذا، آپ نے اتنی اتنی نماز پڑھائی ہے، یعنی رکعت میں اضافہ کر دیا ہے، 4 کی جگہ پہ 5 پڑھا دیا ہے۔ اب یہ بات کب ہو رہی ہے؟
سلام پھیرنے کے بعد ہو رہی ہے۔ دیکھیے، قال فثنا رجلیہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو موڑا۔ فثنا رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کو آپ نے موڑا۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح نماز میں آپ بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ نے قبلے کی طرف اپنے دونوں پاؤں کو کیا۔ فثنا رجلیہ، آپ نے اپنے دونوں پیر کو، پاؤں کو موڑا۔ ثم سلم واستقبل القبلہ، واستقبل القبلہ، اور آپ نے قبلہ رخ، واستقبل القبلہ، اور آپ قبلہ رخ ہوئے، یعنی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کیے، قبلہ کی طرف کیے۔ واستقبل القبلہ، اور قبلہ روح ہو گئے۔ فسجد سجدتین، آپ نے دو سجدہ کیا۔ دو سجدہ کون سا یہ ہے؟ سجدہ سہو۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ایک سلام پھیرا نماز سے فراغت کے لیے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ نے دو سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کے بعد آپ نے دوبارہ سلام پھیرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ سہو سے فراغت کے بعد سلام پھیرنا پڑے گا، کیونکہ سجدہ سہو بھی نماز کا حصہ ہے، اور نماز سے نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ سلام پھیرنا ہے۔ فسجد سجدتین، آپ نے دو سجدہ کیا، سجدہ سہو۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ثم، پھر اقبل علینا، اقبل مانے آنا، علینا ہماری طرف، ہمارے اوپر، بوجہی، وجہ مانے چہرہ۔ ثم اقبل علینا بوجہی، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ ہماری طرف اپنا چہرہ کیے، چہرے کے ساتھ آئے، مطلب کیا ہوا؟ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ ہماری طرف چہرہ کر کے بیٹھے۔ فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به، آپ نے نماز سے فراغت کے بعد صحابہ اکرام سے خطاب کیا، کہا انه لو حدث في الصلاة شيء، اگر نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہوتی، انبأتکم بھی، میں تمہیں بتا دیتا۔ لو مانے اگر، حدث مانے نئی چیز واقع ہونا، فی الصلاۃ نماز میں، شیء کوئی چیز، انبأتکم، انبأت میں بتاتا، کم تم کو، انبأ مانے خبر دینا، انبأت میں خبر دیتا، میں بتاتا، انبأتکم بھی میں تمہیں بتاتا، میں تمہیں خبر دیتا۔ انه لو حدث فی الصلاۃ شیء انبأتکم بھی، اگر نماز میں کوئی چیز، کوئی نئی چیز واقع ہوتی، کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن یاد رہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ولیکن، اور لیکن، انما بے شک، انا میں، بشر انسان، مثلکم تمہارے جیسا، مثل مانے جیسا، مثلکم تمہارے جیسا، لیکن میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر ہوں۔ انسا کما تنسون، انسا میں بھولتا ہوں، نسیہ ینسا سے انسا واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہوگا میں بھولتا ہوں، انسا باپ سمیہ سے، میں بھولتا ہوں، کما تنسون جیسا تم لوگ بھولتے ہو، کما مانے جیسا، تنسون تم لوگ بھولتے ہو، انسا کما تنسون میں بھولتا ہوں ویسے جیسے تم بھولتے ہو، یعنی جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي،
فَإِذَا پس جب نسیت میں بھول جاؤں فَذَكِّرُونِی تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. ذکر یذکر تذکیر کی معنی ہوتا ہے یاد دلانا. فَإِذَا نَسِیتُ فَذَكِّرُونِی بس جب میں بھول جاؤں فَذَكِّرُونِی تو مجھے یاد دلا دیا کرو. فَإِذَا نَسِیتُ فَذَكِّرُونِی بس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. کیسے یاد دلائیں گے؟ امام اگر غلطی کرے تو مقتدی کی ذمہ داری کیا ہے؟ سبحان اللہ کہیں. کیا کہیں؟ سبحان اللہ. التسبیح للرجال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے تسبیح ہے. امام جب بھولنے لگے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ کر کے اپنے امام کو یاد دلائیں گے. اگر قرأت میں بھول چک ہوتی ہے تو وہ آیت پڑھ کے بتائیں گے. جو بھول رہے قرآن پڑھنے میں تو وہ آیت پڑھ کے بتائیں گے. لیکن اگر نماز کی ادائیگی میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے، ارکان اور واجبات میں کچھ بھول چک ہو رہی ہے، تو امام کو سبحان اللہ کہہ کر کے یاد دلائیں گے. آپ نے کہا فَإِذَا نَسِیتُ فَذَكِّرُونِی بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کسی کو شک اور شبہہ ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے، فی صلاتی اس کی نماز میں، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ. فَلْيَتَحَرَّ کا معنی ہوتا ہے تلاشنا. چاہیے کہ وہ تلاشے، کوشش کرے. الصواب منے درست، صحیح. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ تو وہ درستگی کو تلاش کرے. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ تو صحیح اور درست کو پہنچنے کی کوشش کرے. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ گھنٹوں بیٹھ کر کے سوچے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ 2 اور 3 رکعت میں شبہہ ہو تو 2 پر یقین ہے، اسی پر نماز کی بنا کر لے گا. 1 اور 2 میں شک ہے تو 1 پر یقین ہوگا، اسی پر نماز کی بنا کر لے گا. 3 اور 4 میں شبہہ ہے تو کم 3 ہے اس پر یقین ہے، اس پر وہ بنا کر لے گا اور نماز آگے جاری رکھے گا. یہ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ کا مطلب ہے. یہ ہے فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ کا مفہوم. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ تو اسے چاہیے کہ صحیح صورتحال یاد کرنے کی کوشش کرے. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ پھر اپنی نماز مکمل کرے. فَلْيُتِمَّ چاہیے کہ مکمل کرے، علیہ اس پر یعنی اپنی نماز کو. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ جس پر یقین آیا ہے، اس پر کانفیڈنس ہے، یقین ہے، اور وہ کم رکعت ہوگی تو اسی پر نماز کو مکمل کرے، اسی پر بنا کرے. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن پھر 2 سلام 2 سجدہ سہو کرے. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن پھر 2 سجدہ کرے. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. وفی روایت للبخاری اور بخاری کی روایت میں یہ ہے فَلْيُتِمَّ نماز مکمل کرے. ثُمَّ يُسَلِّمْ پھر سلام پھیرے. ثُمَّ يَسْجُدْ پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے. وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سجد سجدتي السہو بعد السلام والکلام. اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا سلام اور کلام کے بعد. سجد سجدتي السہو سہو کے 2 سجدے آپ نے کیے بعد السلامی سلام کے بعد، والکلام اور کلام کے بعد. یعنی آپ نے گفتگو کی، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اتنی نماز پڑھائی ہے، تو پوچھا کیا ہوا، لوگوں نے کہا اتنی نماز پڑھائی ہے. تب آپ گفتگو کرنے کے بعد قبلے کی طرف مڑے اور اپنا پیر اس طرح رکھیا جس طرح نماز میں آپ تشہد میں کرتے ہیں. پھر آپ نے 2 سجدہ کیا، 2 سجدے کے بعد آپ نے سلام پھیرا. اسی کو راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا سلام پھیرنے کے بعد اور کلام کے بعد.
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز میں اضافہ ہو، نماز میں اضافہ ہو تو سجدہ سہو کب ہوگا؟ سلام کے بعد ہوگا۔ البتہ اس میں وسعت ہے، گنجائش ہے کہ سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر نماز میں اضافہ ہو تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، اگر نماز میں کمی ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ یہ ان تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد علماء نے یہ تطبیق کی صورت نکالی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے جیسے سجدہ سہو کیا ہے ویسے ہی سجدہ سہو کیا جائے۔ دیکھیے یہاں پر نماز میں اضافہ ہوا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا ہے، اور جہاں آپ سے بھول ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیا ہے۔ تو بہرحال دونوں طریقہ رائج اور درست ہے، جائز ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ ولی احمد و ابی داؤد والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا، اور مسند احمد کی روایت میں اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں مرفوعاً مروی ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں یہ ہے من شک فی صلاتہ فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم، کہ جس کو اپنی نماز میں شک آ جائے تو اسے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ فلیسجد سجدتین، چاہیے کو 2 سجدہ کرے، یعنی سجدہ سہو بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس روایت پر علماء کا کلام ہے اور اکثر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، اگر امام سے نماز پڑھانے میں غلطی ہو جائے، 2 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھا دے، 3 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھا دے، 4 رکعت والی نماز 5 رکعت پڑھا دے، تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کر لے اور پھر سلام پھیر دے، نماز کیا ہوگی؟ مکمل ہو جائے گی۔ نماز میں جو کمی، جو نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، بھول ہو گئی ہے، وہ سب اس کی تلافی ہو جائے گی، نماز درست ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی، ظہر کی آپ نے 5 رکعت پڑھا دی، تو لوگوں نے آپ کو بتایا، پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ میں بھی تمہاری ایسا انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو تو میں بھی بھولتا ہوں۔ یہ واقعہ اور یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے۔ آپ کیا تھے؟ بشر تھے، انسان تھے، اور آپ بھی انسان ہونے کے ناطے بھولتے تھے۔ آپ معصوم تھے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کبائر کا ارتکاب نہیں کرتے، انبیاء جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتے، رسالت کی تبلیغ میں امین ہوتے ہیں، اس میں بھول نہیں کرتے، رسالت کی تبلیغ میں وہ امین ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، تبلیغ میں غلطی نہیں ہوتی ہے، رسالت کی ادائیگی میں غلطی نہیں ہوتی ہے۔ البتہ جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، اس میں بھول چوک ہو سکتی ہے، آپ اس میں بشر ہیں، آپ انسان ہیں، جیسے انسان بھولتا ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور آپ بھی بھولتے تھے انسانوں جیسا۔ حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے، کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ قال وما ذاک، آپ نے پوچھا وہ کیا؟ قالوا صلیت کذا وکذا، لوگوں نے کہا آپ نے اتنی نماز پڑھائی ہے، اتنی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ قال فثنى رجلیہ واستقبل القبلہ، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو موڑا، یعنی اس طرح بیٹھے جس طرح نماز میں آپ تشہد میں بیٹھتے تھے، واستقبل القبلہ، اور آپ نے قبلے کا استقبال کیا، چہرہ قبلہ کی طرف کیا، فسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی یہ سجدہ سہو،
ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ اپنا چہرہ ہماری طرف کیے، فقال، اور یہ کہا، انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء انبأتکم، دیکھو اگر نماز میں کوئی نئی چیز واقع ہوتی تو میں تمہیں پہلے بتا دیتا، ولیکن انما انا بشر، دیکھو لیکن میں انسان ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، بس جب میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شبہ ہو جائے، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو اسے چاہیے کہ وہ درستگی کو تلاشے، یعنی صحیح صورتحال تک پہنچنے کی کوشش کرے، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، پھر اسی پر نماز کو مکمل کرے، یعنی جس پر یقین ہے، جس پر اطمینان ہے، جس پر کانفیڈنس ہے، اور وہ کم رکعت پر ہوگی، 2 اور 3 میں شبہ ہو تو 2 نماز پر اسے یقین ہوگا، 2 رکعت پر اسے یقین ہوگا، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، تو اسی پر نماز کو مکمل کرے، اسی کا اعتبار کر کے، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، پھر سلام پھر 2 سجدہ سہو کرے، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، پھر 2 سجدہ سہو کرے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں یہ فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمْ، نماز مکمل کرے پھر سلام پھیرے، ثم یسجد، پھر سجدہ سہو کرے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے، کیونکہ نماز میں اضافہ ہوا ہے، ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سجدۃ السہو بعد السلام والکلام، کہ آپ نے سجدہ سہو کیا، 2 سجدہ سہو کیا سلام اور کلام کے بعد، یعنی سلام پھیرا، گفتگو کی، پتہ چلا، پھر آپ نے 2 سجدہ سہو کیا، ولی احمد و ابی داؤد والنسائی من حدیث عبداللہ بن جعفر مرفوعا، اور مسند احمد اور ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ من شک فی صلاتی، جس کو اس کی نماز میں، اپنی نماز میں شبہ ہو، شک ہو، فلیسجد سجدتین، تو اسے 2 سجدہ سہو کرنا چاہیے، بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد، وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر نماز میں شک اور شبہ ہو تو کم پر یقین کرنا چاہیے، اور نماز کو اسی اعتبار پر مکمل کرنا چاہیے، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کر لینا چاہیے، اس طرح نماز میں جو کمی یا زیادتی ہوئی ہے وہ کیا ہو گئی، اس کی تلافی ہو گئی۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہے، نمبر 1، نماز میں بھول چوک ہو سکتی ہے، نماز میں بھول چوک ہو سکتی ہے، اور نماز میں بھول چوک ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز میں بھول چوک ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اگر نماز میں اضافہ ہو جائے، نماز میں اضافہ ہو جائے اور اس کا علم نماز کے بعد ہو، نماز میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا علم کب ہو، نماز کے بعد ہو، تو 2 سجدہ سہو کر لیں گے، تو 2 سجدہ سہو امام جو ہے یا نمازی 2 سجدہ سہو کر لے گا، سجدہ سہو کر لینے سے کیا ہوگا، نماز درست ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، فرشتے نہیں تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، آپ کیا تھے، خالص بشر تھے، انسان تھے، اور انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، سونا، بھولنا، جاگنا، سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پائی جاتی تھی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی بھی بھول سکتے ہیں، نبی بھی بھول سکتے ہیں کیونکہ انسان ہے۔ پانچویں بات معلوم ہوئی کہ امام سے غلطی ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، امام سے غلطی ہو، بھول چوک ہو تو اس پہ ایکشن لینا اور ناراض ہونا، غصہ ہونا، لڑائی کرنا، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز پڑھانے میں بھول چوک ہو جاتی تھی، تو عام اماموں سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امام سے اگر بھول ہو تو سبحان اللہ کہہ کر کے اسے یاد دلانا چاہیے۔
اس حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدیوں کو امام کی پیروی کرنا چاہیے، گرچہ امام غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، امام سے بھول ہی کیوں نہ ہو، امام اگر نماز میں غلط کر رہا ہے، بھول رہا ہے، اس میں بھی امام کی پیروی لازم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام غلطی سے 5 رکعت پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کو 5ویں رکعت پڑھنا پڑے گا، اس کی پیروی کرنا پڑے گا، بعد میں سجدہ سہو کر لیں گے، سب اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مقتدی جب بتائیں تو امام کو ماننا چاہیے، امام کو اپنی غلطی تسلیم کر لینا چاہیے۔ مقتدی جب کہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، آپ نے اتنی رکعت پڑھائی، اتنی نماز پڑھائی ہے، تو امام کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں اگر شبہ ہو تو کم پر یقین کرنا چاہیے، کم رکعت پر یقین کرنا چاہیے، یعنی 2 اور 3 میں اگر شبہ ہو تو 2 کو مان لینا چاہیے اور آگے نماز شروع کر دینا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، نماز میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو تو اس پر بھی سجدہ سہو ہے۔ نماز میں شک اور ڈاؤٹ آ جائے تو اس پر بھی سجدہ سہو ہے۔ دیکھیے ایک شک ہوتا ہے، شک ہوا ختم ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو نہیں۔ رکعات کی تعداد میں اگر شبہ ہو، رکعات کی تعداد میں اگر شبہ ہو کہ 2 پڑھا ہے یا 3 پڑھا ہے، 4 پڑھا ہے کہ 2 پڑھا ہے، 3 پڑھا ہے، تب ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کے 3 اسباب ہوتے ہیں، یا تو آدمی نماز میں کچھ کمی کر دے، دوسرا ہے نماز میں اضافہ کر دے، اور تیسرا ہے کہ آدمی نماز میں بھول جائے، شک ہو جائے، نماز میں کیا ہو، شک ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے، 2 سجدہ سہو کر لیں گے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ امام جو ہے سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مقتدی کی طرف کرے گا، امام اپنا چہرہ مقتدی کی طرف کرے گا، سلام پھیرنے کے بعد اس کا چہرہ کہاں ہوگا، مقتدی کی طرف ہوگا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، نماز کے بعد بیٹھ کر کے درس دے سکتے ہیں، موقع و محل کے اعتبار سے امام بیٹھے بیٹھے اپنے مصلی پر، اپنی جگہ پر نصیحت کر سکتا ہے، نماز کے بعد درس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب سجدہ سہو سے فارغ ہوں گے، سلام کے بعد پتہ چلا کہ نماز میں اضافہ ہوا ہے تو 2 سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو سے جب فارغ ہوں گے تو سجدہ سہو سے فراغت کے بعد بھی سلام پھیریں گے، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ سلام کیوں پھیریں گے، کیونکہ سجدہ سہو بھی نماز کا حصہ ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے لیے، نکلنے کے لیے سلام پھیرنا پڑتا ہے۔ تو سجدہ سہو سے جب فارغ ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے تو دائیں اور بائیں سلام، دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔